اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 90 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ اس کے ساتھ مفسر قرآن نے ایک تاریخی واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ سے حارث بن سوید کے ساتھ 12 آدمی مکہ کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کفر میں داخل ہو گئی۔ شاید فتح مکہ کے موقع پر حارث بن سوید نے توبہ کی، اور جن لوگوں نے توبہ کی رب نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہوگا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جن لوگوں نے اس واقعے کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اس آیت کے بعد آج کی آیت میں رب فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا۔ کفروا فعل ماضی ہے، اس کا معنی بنتا ہے they disbelieved، they disbelieved، انہوں نے کفر کیا۔ اب اس کے ساتھ ہم الذین لگائیں گے۔ الذین اس میں موصولہ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے جن لوگوں نے۔ جب ہم جن لوگوں نے لائیں گے تو یہاں کا انہوں نے استعمال نہیں ہوگا، اب معنی بن جائے گا جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان کا معنی ہے بے شک، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کب کیا؟ بعد ایمانہم، بعد ظرف ہے اور ایمانی مضاف الیہ ہے، وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمانہم ان کے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کب کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کیا، مرتد ہو گئے، مکہ واپس چلے گئے اور کفر کی حالت میں زندگی گزاری۔ ثم، پھر کیا ہوا؟ ازدادوا کفرا، ازدادوا، وہ بڑھتے چلے گئے۔ وہ بڑھتے چلے گئے۔ کفرن
مفعول بھی ہے. ازدادو یہ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے. کفرن مفعول ہے. وہ بڑھتے چلے گئے. کس میں بڑھتے چلے گئے؟ کفر میں. ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر اس کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، چونکہ وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے. رب العزت فرماتے ہیں تقبلا، یہ فعل مجہول ہے. اس کا معنی بنتا ہے توبہ، تو اس کا نائب فاعل بنتا ہے. وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے. معنی بنتا ہے تقبلا، اصل میں یہ تقبلو تھا. تقبلو تھا. اس تقبلو کو تقبلا ہو گیا ہے اس لن کی وجہ سے. لن کا معنی ہے ہرگز، نہیں، ہرگز نہیں. اس نے اس تقبلو کو تقبلا بنا دیا. توبہ تو اس کا نائب فاعل بنتا ہے. توبہ تو ہم کا معنی بنتا ہے ان کی توبہ، ان کی توبہ. لن تقبلا کا معنی بن گیا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِکَ، اور وہ ہم الضالون. اولائی کا مبتدا ہے اور دالون اس کی خبر ہے. اگر ہم بتائیں گے اولائی کا دالون تو معنی بنتا ہے اور وہ گمراہ ہیں. اولائی کا دالون اور وہ گمراہ ہیں. اس ہم کا معنی ہے ہی. گویا یہ ہی اور جب وہ ہم ملائیں گے اس کا معنی بنتا ہے وہی، اور وہی گمراہ لوگ ہیں. کیونکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ
ان کو توبہ قبول نہیں نصیب ہوئی اور اس وقت شاید توبہ کی جب ان کی جان حلق میں اٹک چکی تھی، کیونکہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، لہذا رب فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں، ہرگز نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ مرتے وقت توبہ توبہ استغفار پڑھنا، جب حلق میں جان اٹک چکی ہوگی تو اس وقت کی توبہ احادیث کے مطابق قبول نہیں کی جائے گی۔ اصل میں غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اگر وہ ایک بار توبہ کرے تو اس توبہ کے قبولیت کے آثار اس کی زندگی میں آنے چاہیے۔ وہ اس طرح کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے۔ اس کی نصرت اور اس کی مدد یہی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کو من و ان قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اسی طریقے پر چل کر اس کے گناہ دھل جائیں گے، تبھی تو اس کی آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ قبول کر لے، توبہ قبول کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج صیام کا مہینہ چل رہا ہے، توبہ کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔